اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہم نے پرسوں اس پہ بات کی تھی کہ اللہ نے جب دین آیہ غدیر کی نزول کے بعد کامل ڈکلیئر کیا، کس طرح؟ توحید، نبوت اور ولایت پہ ایمان لا کر۔ اب یہ ہے کہ توحید پہ اور نبوت پہ تو جتنے بھی لوگ خود کو مسلمان کہتے ہیں وہ ایمان اعتقادات کے فرق کے ساتھ رکھتے ہیں۔ توحید کے بارے میں کسی کا کوئی عقیدہ ہے لیکن وہ یہ مانتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کے بارے میں ہر کسی کا اپنا اپنا عقیدہ ہے، کوئی نور ہیں کہ بشر ہیں، وہ علم غیب رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے، وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ مانتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ جس پہ جا کر دین کامل ہوا وہ کیا تھی؟ ولایت علی پر ایمان۔ اگر ولایت علی پر ایمان رکھتے تو پھر فرقے وجود میں نہ آتے تھے۔ اب چونکہ علی سے ان کا بغض تھا، اس بغض کی بنا پہ وہ علی کو مان نہیں سکتے تھے۔ جب علی کو نہیں مانیں گے تو کامل دین میں نہیں رہیں گے۔ جب کامل دین سے نکل جائیں گے یعنی وہ اس سے متفرق ہو جائیں گے تو پھر وہ فرقہ بن جائے گا۔ اس لیے فرقوں کی نشانی ہم نے آپ کو یہ بتائی تھی کہ فرقوں کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ ان میں علی نہیں ہے، ان میں علی نہیں ہے۔ اگر علی ان میں ہوتے تو پھر وہ کامل اسلام میں ہوتے، پھر وہ فرقہ نہ ہوتے۔ اب اسلام نے، رسول اسلام نے یا اللہ نے کبھی بھی فرقوں کو انکریج نہیں کیا۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ کیا کرو؟ کیا کرنا ہے؟ بولیے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، تم اعتصام کرو حبل اللہ سے، وَلَا تَفَرَّقُوا، تاکہ تم فرقہ فرقہ نہ ہو، تاکہ تم فرقہ فرقہ نہ ہو۔ اب حبل اللہ کیا ہے؟ اسی کو سمجھنے میں امت نے غلطی کی۔ کوئی کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے پرنسپلز آف قرآن، حبل اللہ سے مراد، لیکن یہ آپ نے اپنے من چاہی تفسیر تو اس کو نہیں پہنا سکتے۔ آپ قرآن کے معنی جاننے کے لیے، تفسیر جاننے کے لیے پوچھیں گے کس سے؟ ٹھیک ہے، رسالت مآب کے دور میں 20 سب کی عربی باوجود ان کے مادری زبان تھی لیکن ایک جیسی تو نہیں تھی۔ ایک شخص پڑھا لکھا ہے جو اس کی اردو ہے وہ بہت اچھی ہوگی، جو کم پڑھا لکھا ہے وہ اپنی پنجابی کو بھی اردو میں گھسیٹ دے گا۔ اس لیے ہر زبان میں ایک ڈکشنری ہوتی ہے، ایک لغت ہوتی ہے۔ ٹھیک، آپ انگلینڈ چلے جائیں، بچہ انگریزی بولتا ہے،
لیکن وہاں بھی آکسفورڈ ڈکشنری کی ضرورت پڑی جو کئی والیوں پہ پھیلی ہوئی۔ تو ایسی رسالت مآب سے صحابہ کرام پوچھتے رہے کہ یا رسول اللہ، یہ جو آپ پہ وحی آتی ہے یہ کس کی لغت کے مطابق آتی ہے؟ یہ جو آپ پہ وحی نازل ہوتی ہے عربی میں، یہ کس کی لغت کے مطابق ہوتی ہے؟ تو رسالت مآب کا ایک ہی جواب تھا کہ یہ لغت علی ابن ابی طالب کے مطابق نازل ہوتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو قرآن جو ہے وہ نازل ہوا لغت علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ کے مطابق۔ کیوں؟ رسالت مآب نے فرمایا کہ میں جنگ کر رہا ہوں قرآن کو وحی الہی ثابت کرنے کے لیے کہ یہ مجھ پہ جو وحی نازل ہوتی ہے یہ واقعی اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہے؟ تو میں جنگ کر رہا ہوں نزول قرآن پہ۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی ضرورت کیا تھی کہ کربلا میں جا کے یزید کہتا ہے کہ نہ کوئی وحی آئی تھی نہ کوئی پیغمبر آیا تھا، یہ تو بنو ہاشم کے محمد بن عبداللہ نے ملک گیری کے لیے ایک ڈھونگ رچایا تھا، ٹھیک ہے؟ یہ بات ذہن میں ہے نا کہ اب چونکہ قرآن کا بطور وحی ہی انکار تھا تو اس لیے رسالت مآب نے جو جنگیں لڑی وہ قرآن کو وحی الہی ثابت کرنے کے لیے لڑی۔ اب رسالت مآب کا 11 ہجری میں شہادت ہو جاتی، اب چلنا ہے اسلام نے قیامت تک۔ اب اس قرآن کی جو رسالت مآب پہ نازل ہوا، اب آپ رسالت مآب سے جا کے تو نہیں پوچھ سکتے، گو کہ ان کی شہادت ہی تب ہوئی کہ جب وہ ہر بات کو واضح کر چکے تھے۔ جب تک ایک پیغمبر کا مشن فلفل نہیں ہوتا تب تک اللہ ان پیغمبر کو اٹھاتا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اس لیے اسلام دین کامل ہے، اس میں سے کوئی چیز ایسی نہیں تھی کہ جو ادھوری رہ گئی۔ اب چاہیے کیا کہ اس قرآن کی، اس وحی کی جو رسالت مآب پہ نازل ہوا، اس کی کوئی تفسیر کرنے والا ہو، ٹھیک؟ اس کی کوئی تفسیر کرنے والا ہو، اس تفسیر کے لیے ہے امام۔ اس تفسیر کے لیے کیا ہے؟ امام۔ تو فرمایا کہ تنزیل قرآن پہ لڑنے والا میں ہوں اور تعویل قرآن پہ لڑیں گے علی۔ تو اگر تمہیں کسی آیت کا جاننا ہو کہ نزول کہاں ہوا، کیوں ہوا اور اس کے معنی کیا ہے تو علی سے پوچھو۔ اس سے پوچھنے ہیں، علی سے پوچھنے ہیں۔ تو جب یہ آیت کی سمجھ نہیں آئی مسلمانوں کو کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تو جانا کس کے پاس تھا پوچھنے کے لیے؟ علی کے پاس۔ جب علی کے پاس گئے تو علی نے کہا نحنو حبل اللہ، ہم ہیں اللہ کی وہ رسی جس کو تم نے مضبوطی کے ساتھ تھامنا ہے، اس کو تم نے مضبوطی کے ساتھ، اس کے ساتھ تم نے اعتصام کرنا ہے۔ اعتصام کہتے ہیں اس پکڑ کو جو ذہنی اور عملی ہو، نہ آپ کا ذہن میں کوئی خیال ایسا آئے گا جو ہم سے متعارض ہو اور نہ تمہارا عمل ہم سے متعارض ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ ہے اعتصام۔ اعتصام بحبل اللہ، حبل اللہ علی تا مہدی قائمت الہدا، یہ کیا ہے؟ حبل اللہ۔
یہ کیا ہے؟ حبل اللہ. بتایا کس نے؟ مولا علی نے. اب نحنو جو ہے یہ جمع کی ضرورت، واحد نہیں، کہ جس کا زمانہ علی سے مہدی تک تم پاؤ ان سے قرآن کی تفسیر جو ہے وہ معلوم ہے. چونکہ کوئی زمانہ امام سے خالی نہیں ہے، لہذا آپ اپنی دکان نہیں سجا سکتے. ہمارا جو زمانہ ہے یا امام مہدی اجل اللہ فرجہ کا ہے، تو اس کے لیے امام فرماتے ہیں کہ تم کسی کے پاس اس کی دین میں رائے جاننے کے لیے نہیں جا سکتے. اس کے پاس دین میں اس کی رائے جاننے کے لیے نہیں جا سکتے. تم اس کے پاس جاؤ گے تو اس سے پوچھو گے کہ اس معاملے میں اللہ رسول کا امر کیا ہے. اللہ اور رسول کا امر کیا ہے، وہ جاننے کے لیے آپ کسی بھی مجتہد کے پاس چلے جائے، عالم دین کے پاس چلے جائے. لیکن یہ جاننے کے لیے کہ یہ سیستانی صاحب نے کیا کہا، یا خمینی صاحب نے کیا کہا، یہ خامنائی صاحب نے کیا کہا، وہ نہیں. مرجع جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہے. جو آپ نے رجوع کرنا ہے وہ اللہ کی طرف کرنا ہے. کیسے؟ اس نے رسول کے ذریعے دین کامل کر دیا. یا تو وہ قرآن میں اس کا اعلان نہ کرتا، وہ کہتا کہ میں نے ابھی بہت ساری چیزیں دوری چھوڑ دی ہیں، تو یہ تمہارے زمانے میں جو مطلب مجتہد ہوگا تم اس کے پیچھے جا لگنا. ایسا تو نہیں کہا. یہ کہا ہے سلطان مرزا صاحب نے، بلکہ امام زمانہ کی غیبت کے بارے میں ایک بڑے خوبصورت بات لکھی. ان کی کتاب ہے نور المشرقین من حیات الصادقین. اس میں لکھتے ہیں کہ جب امام زمانہ کا غیبت شروع ہوئی تو اس وقت تک کوئی ایسا معاملہ نہیں رہ گیا تھا باقی کہ جو ایکسپلین کرنے والا ہو. ٹھیک ہے نا، اللہ کا رسول کے ذریعے تو پہلے ہی ہو گیا معاملہ طے کہ بس بھی اب دین کامل ہو گیا، میں اس دین سے رہ سکتا. اس سے بعد جو لوگوں نے پوچھنا تھا وہ سلسلہ جو تھا وہ امام زمانہ کی غیبت سے پہلے تک ہو چکا تھا. چونکہ اگر وہ کچھ ادھورا رہ گیا ہوتا، دیکھیں نا، آپ کھانا چنتے ہیں مہمان کے آگے، یا اپنے گھر میں ہی مطلب دسترخوان سجاتے ہیں، تو کبھی ایسا ہوا کہ ابھی ایک چھوٹا بچہ ہے یا بوڑھا ہے وہ کھانے والا رہ گیا اور آپ نے کھانا اٹھا لیا ہو؟ نہیں ہے نا. تب تک دسترخوان نہیں لپیٹا جاتا جب تک کہ آخری بندہ سیر حاصل کھا نہیں لیتا. ٹھیک ہے، تو سیم پوزیشن دین میں. اللہ نے دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ پہ کامل کر دیا. انہوں نے پورے کا پورا پہنچا کر، خطبہ غدیر اس کا گواہ ہے کہ انہوں نے فرمایا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، جو کچھ میرے پاس تھا وہ سارا میں نے کھول کر تم تک پہنچا دیا. تو لہذا دین کے معاملے میں کوئی ایسا اشکال آپ لوگوں کے اذہان میں نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں شاید یہ بات رہ گئی تھی تو یہ مطلب جس سے کہتے ہیں فلاں مجتہد نے پوری کر دی، فلاں مولوی نے پوری کر دی، یا فلاں. اصل بات یہ ہے کہ آپ کا جو رجوع ہے وہ سب سے پہلے ہونے قرآن. جب قرآن کو پڑھیں گے تو قرآن میں کلیئرلی اللہ نے کہا ہے کہ ہر معاملے میں تمہارا مرجع میں ہوں. مرجع کون ہے؟ اللہ. اللہ کے بعد وہ جو پیغام ہے اللہ کا وہ کس نے پہنچایا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ. ٹھیک. اب اگر کوئی تفسیری معاملہ ہے تو پھر آپ نے کس کے پاس جانا ہے؟ علی ابن ابی طالب کے پاس. علی ابن ابی طالب کے پاس جب آپ جائیں گے تو کوئی آپ کو ادھورا جواب نہیں ملے گا. مثال کے طور پہ اللہ نے کہا سورہ بقرہ ہی میں
کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان کے دعوے دارو اسلام کو میں پہلے پورے کے پورے داخل تو ہو، وہ باقی معاملہ تو بعد کے۔ اب بتائیے کسی مولوی سے جب پوچھیں گے اس کا کیا مطلب ہے تو کیا بتائے گا؟ پوچھنا کس سے ہوگا؟ جس کے ذمے اللہ اور رسول نے قرآن کی تفسیر لگائی۔ جب علی ابن ابی طالب سے آپ جا کے پوچھتے ہیں کہ یہ ادخلوا فی السلم کافہ کا کیا مطلب ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ ولایت علی کو کما حقہ تسلیم کرو۔ توحید نبوت کے بعد کیا کرنا ہے؟ ولایت علی کو کما حقہ تسلیم کرو۔ اور یہ جواب صرف مولا علی سے نہیں ملا، امام علی رضا صلی اللہ علیہ سے بھی منقول احادیث ہیں، ان سے پوچھا گیا جی اس کا کیا مطلب ہے۔ اب ایک ہی بات کو مختلف جو اللہ کے نمائندے ہیں ان سے اس لیے پوچھتے ہیں شاید جواب میں مطلب کوئی فرق آ جائے، تو وہ کجی ہوتی ہے دل میں۔ مقصد آپ کا اس بات کو واضح نہیں کروانا ہوتا۔ تو امام علی رضا صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ادخلوا فی السلم کافہ کا مطلب یہ ہے کہ تم ولایت علی کو کما حقہ تسلیم کرو۔ تو اس لیے جتنے بھی مفسرین ہیں الہی، ہمارے بنائے ہوئے نہیں، الہی مفسرین علی تا مہدی جو ہے ان کا جواب ایک ہوگا، کیونکہ رسالت مآب کی حدیث ہے کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، ہمارا اول بھی محمد ہے، ہمارا درمیانی بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد ہے، اور ہم سب کے سب محمد اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد، اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد، اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ تو جب سب محمد ہیں تو ان میں اختلاف نہیں ہوگا، ٹھیک؟ جب اختلاف نہیں ہوگا تو پھر فرقے بھی نہیں بنیں گے، چونکہ وہی آیت جو ہے حبل اللہ والی وہ آگے جا کے کہتے ہیں لا تفرقوا، تاکہ تم فرقہ فرقہ مت ہو۔ جب فرقہ فرقہ نہیں ہونا تو پھر یہ سوال ہی کیسے پیدا ہوتا ہے کہ 73 فرقے ہوں گے، ایک فرقہ جنتی ہوگا، 72۔ پھر جب جرم سب کا ایک ہے، جرم کیا ہے؟ فرقہ سازی۔ آپ نے ڈھونڈنا ہے اللہ کا راستہ۔ اللہ کا راستہ ہم نے آپ کے سامنے واضح کیا کیا ہے۔ اب چونکہ آپ کو اگر وہ پسند ہے اللہ کا راستہ تو پھر اس پہ چلیے، آپ کو کون روکتا ہے؟ پھر آپ کو فرقہ بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اللہ کے دین میں کوئی فرقہ نہیں ہے، اللہ کے دین میں کوئی فرقہ نہیں، اور اگر کوئی فرقہ بناتا ہے تو وہ اسلام ہی سے نکل جاتا ہے۔ اب جو فرقوں والی حدیث تھی یہ ہم نے چاہا کہ آپ کو مطلب واضح کر دیا جائے ذہنی طور پہ، کیونکہ جو باتیں ذہن میں بیٹھی ہوتی ہیں وہ ذرا آرام سے نکلتی ہیں۔ یہ حدیث جو فرقوں والی ہے یہ نہ بخاری میں ہے نہ مسلم میں ہے، لہذا جس کو صحیحین کہا جاتا ہے فرقوں میں، ان میں تو یہ حدیث ہے ہی نہیں۔ یہ ہے ترمذی میں، اس میں ہے ترمذی میں۔ اب اس کی ذرا آپ سنیے گا ورڈنگ۔ ستن قسموں امتی الی ثلاثہ و سبعین فرقتا
وَكُلُّهَا فِي النَّارِ مَا عَدَا وَاحِدٌ، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، سب جہنم میں ہیں سوائے ایک۔ ٹھیک، حدیث سن لیا۔ اب یہ حدیث سنانے والے کون ہیں؟ حدثنا محمود بن غیلان حدثنا ابو داود الحفری عن سفیان الثوری عن عبد الرحمن بن زیاد بن عمرو الافریقی عن عبد اللہ ابن یزید عن عبد اللہ ابن عمر۔ یہ سارے روات سن لیا آپ نے؟ روات کہتے ہیں جنہوں نے روایت کی۔ اب اس کا سب سے پہلا راوی جو ہے وہ ہے محمود۔ میزان الاعتدال جو ہے یہ راویوں کے ساتھ بحث کرتی ہے، ان کے سٹیٹس کے بارے میں کہ وہ کیسے راوی کیسے ہیں۔ میزان الاعتدال نے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 محمود نامی بندے دیے ہیں۔ کتنے؟ 11۔ ان میں محمود بن غیلان کوئی نہیں۔ محمود بن ربی جرجانی ہے، محمود بن یزید ہے، محمود بن عباس ہے، محمود بن علی الطوری ہے، محمود بن عمر زمخشری ہے، محمود بن عمر ہے، محمود بن عمر ہے، محمود بن محمد ظفری ہے، محمود دمشقی ہے، محمود بن محمد قاضی ہے، اور محمود مولا عمارہ ہے۔ یہ سارے کے سارے محمود جو اس میں لکھے ہوئے ہیں، یہ محمود تو ہے ہی نہیں۔ رجال میں رجال کہتے ہیں اس کتاب کو جس میں جو راویان حدیث جو ہیں ان کے ساتھ بحث کی جاتی ہے کہ یہ بندہ کیسا ہے۔ جتنے محمود یہ بھی لکھے ہیں 11 کے 11، ان میں سے بھی بیشتر جو ہے وہ کذاب ہے، جھوٹے ہیں۔ چہ جائے کہ مطلب جس سے کہتے ہیں نا یہ بندہ جس کا کوئی نام ہی نہیں ہے۔ آگے آتے ہیں جی ابو داؤد۔ ابو داؤد بھی میزان الاعتدال میں ہیں جی 1 2 3 4 5 6 7۔ اب خالی ابو داؤد جو ہے اس کے بارے میں اس طرف لکھا ہے کہ اس نے حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت نقل کی ہے۔ اب یہ کیسا تھا نہیں پتا۔ اس سے اگلا ابو داؤد ہے، یہ شعبہ کا استاد ہے، یہ واسط کا رہنے والا ہے۔ یہ دونوں راوی یعنی یہ اور سابقہ راوی مجہول ہیں۔ مطلب کرو آل محمد سے دشمنی کو دیکھو تمہارا کیا شعر ہوتا ہے۔ یعنی محمود پہلے والا اور یہ دوسرا والا، یہ جو ابو داؤد ہے یہ دونوں ہی دونوں مجہول ہیں۔ اب تیسرا ابو داؤد آ گیا، یہ ابو مکمل کا آزاد کردہ غلام ہے۔ اس نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت نقل کی ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں یہ منکر الحدیث ہے۔ اب جو دو باقی ابو داؤد ہیں، ایک کے ساتھ ابو داؤد عامہ ہے
اور ایک کے ساتھ ابو داؤد نخعی ہے، لہذا وہ یہ ابو داؤد تو نہیں ہو سکتا۔ ان تین میں سے کوئی ایک، تین بلکہ چار ہیں، ان میں سے اگر کوئی بھی ہے تو وہ یا تو مجہول ہے یا پھر بخاری کے مطابق وہ منکر الحدیث۔ اب آئیے جی آپ اگلے راوی کی طرف۔ سفیان الثوری، سفیان الثوری کے بارے میں یہ اوپن سیکرٹ ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ دشمن آل محمد، لہذا یہ آل محمد کی کوئی روایت صحیح بیان کر ہی نہیں سکتا۔ اس کے جو بعد کے راوی ہیں ان کا بھی کوئی علم نہیں ہے، لہذا یہ جو حدیث ہے یہ بس سلسلہ روات کے مطابق، یعنی راویوں میں سے کوئی ایک راوی بھی اگر جھوٹا ہو تو پوری حدیث جو ہے وہ قابل استرداد ہوتی ہے۔ اب اس کو ہم لاجیکلی اصول درایت کے مطابق، یعنی کسی بھی روایت کو اپنے پرکھنا ہوتا ہے یا تو اصول روایت کے مطابق، اگر وہ اصول روایت کے مطابق درست نہیں آتا تو وہ بھی حدیث نہیں مانی جائے گی۔ پھر ہے اس کی لاجک، اسے کہتے ہیں اصول درایت، کہ لاجیکلی کیا یہ حدیث ٹھیک ہے۔ اب جو حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ میری امت تقسیم ہوگی 73 فرقوں میں، قرآن کہتے ہیں لا تفرقوا، فرقہ فرقہ نہیں ہونا، حدیث کہتی ہے کہ ہوگی، تو قرآن صحیح ہے یا حدیث؟ آپ نے قرآن کو ایڈہیر کرنا ہے۔ اسی کو سپورٹ کرنے کے لیے ایک اور حدیث گھڑی گئی جس کا بھی تعلق صحیح میں نہیں ہے، وہ ہے کہ اختلافی امتی رحمت ہے، کہ میری امت میں اختلاف باعث رحمت ہے۔ تو اختلاف جو ہے وہ ایک ذہنی عمل ہوتا ہے، جب تک ذہنوں میں رہے تب تک تو قابل گرفت نہیں ہے، اور جب وہ اختلاف جو ہے وہ عملوں میں آ جائے پھر وہ افتراق بن جاتا ہے۔ پھر وہ کیا بن جاتے ہیں؟ افتراق۔ اس افتراق ہی کا سارا یہ کارنامہ ہے کہ نماز میں رسول کو دیکھنے کی بجائے مختلف اوقات میں لوگوں نے اپنے عمل متفرق کر دیے۔ نماز میں کسی پہ اتفاق نہیں ہے کہ رسول پاک ہاتھ کہاں باندھتے تھے یا کھلے رکھتے تھے۔ نماز میں اس پہ بھی اختلاف ہے کہ آپ نے سجدہ کرنے کے لیے بیٹھنا کیسے ہے، پہلے ہاتھ لگانے یا پہلے گھٹنے لگانے۔ 23 سال اس سال آپ ان کے بیچ میں رہے تو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اور اس کا دیکھیے اتنا بڑا اس کا وہ ہے والا ایفیکٹ کہ جتنے حرام جانور ہیں وہ کیسے بیٹھتے ہیں، کتے کو بیٹھتے دیکھے، بلی کو، آپ کیسے بیٹھتے نماز میں بیٹھتے ہیں؟ پہلے ہاتھ لگا، پہلے ہاتھ نیچے جائیں گے، پھر مطلب جس سے کہتے ہیں گھٹنے نیچے کریں گے آپ، تو اسلام نے بھی یہی کہا ہے۔ آپ نے اسلام سے اپنا فرق کرنے کے لیے اس کا جو ہے نا مطلب طریقہ فالو کر لیا کتے والا، یا جتنے بھی حرام جانور ہیں، لیکن یہ نہیں کیا کہ چونکہ مطلب جو ہے اس طرح سے جو شیعہ ہے وہ کرتے ہیں۔ تو وہ تمام طریقہ جو رسالت مآب نے دیا وہ فقہ محمدیہ کہلاتا ہے۔ دین پہ عمل کرنے کے لیے جو طریقہ رسالت مآب نے دیا وہ فقہ محمدیہ کہلاتا ہے،
فقہ محمدیہ کے بعد کبھی کسی امام نے کوئی فقہ نہیں بنائی. فقہ محمدیہ کے بعد کسی امام نے کوئی فقہ نہیں بنائی. لہذا فقہ صرف ایک ہے اور وہ ہے فقہ محمدیہ. نہ کوئی فقہ جعفریہ ہے، نہ کوئی حنفیہ ہے، نہ شافعیہ ہے، نہ مالکیہ ہے اور نہ حنبلیہ ہے. فقہ آپ نے کہاں سے لینی ہے؟ محمد مصطفیٰ سے. اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں تو پھر آپ کو بتانا ہوگا کہ ابو حنیفہ جو ہیں وہ پہلے فقیہ ہیں کہنے کو، حالانکہ ان بیچاروں نے بھی کوئی اپنی فقہ نہیں بنائی. عباسیوں نے ان کو قتل ہی جیل میں اس بنا پہ کیا تھا کہ یہ ان کو فقہ بنانے کو بولتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں امام جعفر صادق کے پیچھے نماز پڑھتا رہا ہوں تو لہٰذا میں ان سے متفرق عمل بنانا افورڈ نہیں کر پاتا. یہ اس لیے مطلب یہ ابو حنیفہ سے کہتے تھے چونکہ یہ جانتے تھے کہ ابو حنیفہ جو ہے یہ امام جعفر صادق کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، تو لہذا لوگ جو یہ بات کریں گے وہ آسانی سے مان لیں گے. اب جس کو کہا فقہ بنانے کے لیے وہی بیچارہ نہیں مانا. ابھی جو ہے کچھ سال پہلے ایک صاحب نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے ابو حنیفہ شہید اہل بیت، کہ وہ اہل بیت کے طریقے کو نہ چھوڑنے کے بنا پہ قتل کر دیے گئے، لیکن انہوں نے فقہ نہیں بنائی. اب یہ حشر ہے اس فقہ کا جس کے اوپر اس وقت میجورٹی جو ہے مسلمانوں کی وہ ولی چل رہی ہے. تو لہذا نہ کوئی فقہ ہے سوائے فقہ محمدیہ کی اور نہ کوئی فرقہ ہے اسلام کے نام. فقط ایک اسلام جو اللہ رسول نے دیا اور ائمہ طاہرین نے جس کو انٹرپریٹ کیا، اس پہ چلیں گے تو آپ دین اسلام میں ہوں گے. اس پہ نہیں چلیں گے تو فرقہ کتنا ہی اس کا خوبصورت نام کیوں نہ ہو، کتنے خوبصورت کام اس کے کیوں نہ ہو، فرقے پہ چل کے آپ کہیں نہیں پہنچ سکتے.